اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارثها يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ لائق صد تکریم صاحبان علم و عمل اساتذہ جامعہ شیخ الحدیث محدثین اعظام شیوخ اعظام دورہ حدیث کے طلباء جو فیوض و برکات ان سے سمیٹ چکے اور آئندہ انہوں نے آگے اس فیضان کو آگے بڑھانا ہے یہ فیضان جو انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے لیا ان اساتذہ کرام کو میں بہت بہت مبارک دیتا ہوں کہ تو آپ نے اتنے خوبصورت گلدستے اپنے گلستان کے اندر سجائے اور بنائے کہ جن کی خوشبو ایک عالم میں پھیلے گی اور زمانہ ان کی خوشبو سے مستفید ہوگا اساتذہ کرام لائق صد مبارک اور ان کے ساتھ ساتھ اصل انتظامیہ جو اس مدرسے کی وہ وفادار ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہوں تو ٹھیک ہوگا کہ ابر برستا رہا شراروں کا ابر برستا رہا شراروں کا مگر رواں دواں ہی رہا قافلہ بہاروں کا اور یہ لوگ وہ ہیں جو ایک کربلا سے گزر کر اس مقام پر پہنچے ہیں ایک کربلا سے گزر کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں ضروری نہیں کہ ایک وقت میں یزید ہو ہر دور میں یزید ہوتے ہیں جی ہر دور میں یزید ہوتے ہیں اور وہ یزید اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو حسینیت کا جھنڈا بلند ہوتا ہے اور جب جھنڈا بلند ہوتا ہے پھر یہ فیضان شیخ الحدیث میدان میں آتا ہے پھر یہ فیضان شیخ الحدیث میدان میں آتا ہے اور ایک بات میں کہتا چلا جاؤں چونکہ میں تاریخ سے واقف ہوں بحمداللہ تعالی تو تاریخ کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ حضرت شیخ الحدیث محدث کبیر حضرت علامہ مولانا نصرت اللہ مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ میں ان کو طالب علمی سے جانتا ہوں طالب علمی سے میں نہ تو ان کا ہم درس ہوں نہ ہم مکتب ہوں نہ ہم استاد ہوں میں ان کا ایک معتقد ہوں اور ان کی خدمات کو میں سلام کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت مولانا سعید احمد شاہ مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ان کے استاد بائی ہیں
اور ان کے پیر بھائی ہیں، ان کے استاد بھائی ہیں، ان کے پیر بھائی ہیں، وہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ صوفی محمد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، اور یہ بھی انہی کے مرید ہیں۔ اور وہ حضرت علامہ سعید احمد صاحب مجددی، حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب، مطیع الرحمن صاحب، مولانا مولانا مجیب الرحمن صاحب، حضرت مولانا افغانی صاحب، اور گویا کہ جن اساتذہ کے وہ شاگرد ہیں، یہ مولانا محمد نصرت اللہ مجددی بھی انہی کے شاگرد ہیں جی۔ اور ایک بات اور بھی ذرا سن لیں کہ بحمداللہ تعالی میں نے الحمدللہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب مجددی کے ساتھ بچپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، بڑھاپا بھی گزارا، اور ان کی خطابت کے تمام انداز میرے سامنے، ان کے علم و عمل کے تمام انداز میرے سامنے، ان کی خدمات جو ہیں وہ ناقابل تردید ہیں اور ناقابل بیان ہیں، بے پناہ ان کی خدمات ہیں۔ مگر ان کی خدمات میں سے ایک خدمت حضرت علامہ مولانا نصرت اللہ مجددی کا جامعہ امینیہ کے اندر بطور شیخ الحدیث بطور پرنسپل ان کو لانا بھی ہے جی، ان کو لانا بھی ہے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں، حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد مجددی میرے کوئی کہ حج کے بھی ساتھی ہیں، اور یہ حضرت علامہ احمد فاروق شاہ تشریف فرما ہیں، وہ میرے سرہند شریف کے بھی ساتھی ہیں۔ اور تیسری بات اور بھی ہے کہ میں نے اور ان نے غزالی زماں حضرت علامہ قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دور حدیث کی سند بھی اکٹھے لی ہے جی، آپ کے علم میں ہے۔ اور یہ بھی بات بتاتا چلا جاؤں کہ الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں محدث اعظم پاکستان حضرت ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ مظہر اسلام فیصل آباد لائی پر میں بحمداللہ تعالی ان کا شاگرد بھی ہوں، ان کا مرید بھی ہوں جی۔ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کا میں شاگرد بھی ہوں، میں ان کا مرید بھی ہوں، اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں کہ میں کسی کی تعریف خواہ مخواہ کرتا چلا جاؤں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ جب مدرسہ قائم ہوا اس کے اندر جو طلباء پہلے نمبر پر آئے ان کو بھی میں جانتا ہوں، جو بعد میں اندر آئے ان کو بھی میں جانتا ہوں، اور ان کے بعد حضرت مولانا سعید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ لوگ آئے۔ جب یہ آئے تو ان کے بعد پھر حضرت مولانا نصرت اللہ مجددی بھی آئے۔ جب مولانا نصرت اللہ مجددی بھی آئے ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ صوفی محمد علی صاحب ان سے بھی فیض لیا، اور حضرت مولانا سعید احمد صاحب مجددی ان کی صحبت میں بھی رہے۔ جب ان کی صحبت میں رہے تو حضرت مولانا سعید احمد مجددی نے انہی کا انتخاب کیا کہ یہی وہ شخص ہیں جو فیض شیخ الحدیث کو، فیض شیخ القرآن کو، فیض صوفی محمد علی کو، فیض عالم حال کو، فیض نقشبندیہ کو آگے بڑھائے گا۔ انہیں جناب فوج سے نکال کر کے درس حدیث پہ بٹھایا، درس قرآن پہ بٹھایا، درس تدریس پہ بٹھایا، اور انہیں پڑھانے کے لیے جامعہ امینیہ کے اندر لائے۔ جامعہ امینیہ کے اندر آئے، جامعہ نعیمیہ، جامعہ امینیہ، اس سے پہلے جامعہ امینیہ تو تھا لیکن اس مقام پر نہیں تھا۔ اس وقت اس مقام پر آیا جب حضرت مولانا نصرت اللہ مجددی اس مقام پر آئے جی۔ حضرت مولانا نصرت اللہ مجددی اس مقام پر آئے، اور جب آئے تو پھر اس آدمی نے 4 چاند لگا دیے۔ بہت باتیں خوبصورت کی میرے سے پہلے دوستوں نے، لیکن ایک بات کی طرف توجہ دینا، علماء ان میں بھی شامل ہوں، سب کو دنیا کی لالچ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بال بچے کا بھی کچھ کریں، لیکن حضرت نے اپنی زندگی میں ایک گز زمین بھی اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے نہیں خریدی جی، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور جب ان پر کربلا آئی، اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین پر کربلا آئی، لیکن اس کے بعد اموی خاندان ختم ہوا، اس کے بعد عباسی خاندان ختم ہوا، پھر آج ان کا مزار جو ہے کربلا معلیٰ کے اندر آزاد ہے۔ لیکن مولانا نصرت اللہ مجددی ایک ایسا عجیب آدمی ہے کہ جس کا مزار آج بھی قید ہے، آج بھی اس کا مزار قید ہے۔ کیوں جی حضرت صاحب کوئی غلط نہیں کر رہا؟
آج بھی ان کا مزار قید ہے۔ حضرت مجھے ایک بات تو بتائیے، یہ 50 علماء کرام، یہ 33-35 حفاظ کرام جب یہ فارغ ہو رہے ہیں، ان کی طبیعت تو چاہتی ہوگی کہ ہم اپنے دادا استاد کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں، لیکن ان کو فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ میرا خیال ہے پوری دنیا میں واحد عالم دین ہے جس کی قبر قید ہے، جس کی قبر قید ہے، لیکن فیض سعید تو اس طرف ہے۔ علامہ صاحب، فیض سعید تو اس طرف ہے، اور جس طرف فیض سعید ہے یہی یہ 80 طلباء جو ہیں یہ فارغ ہو رہے ہیں جی۔ فیض سعید بھی ادھر ہے، سعادت بھی ادھر ہے، فیض سعید بھی ادھر ہے، سعادت بھی ادھر ہے۔ اب جب سعادت ادھر ہے پھر یہ سعادت دارین ہے، جب سعادت دارین ہے تو پھر مجھے اس بات کی طرف توجہ دینے کی اجازت دیجیے کہ میرے آقا مولا، آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، فرمایا جب انسان فوت ہو جائے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ میں صدقہ جاریہ میں اس انتظامیہ کو نہ شامل کروں جی، اس انتظامیہ کو جن کے صدر جو ہیں میرے محترم الحاج حاجی محمد اقبال کھوکھر صاحب ہیں جی، الحاج محمد اقبال کھوکھر صاحب ہیں، تسنیم صاحب ہیں، عارف صاحب ہیں، چودھری عثمان صاحب ہیں، اور یہ شیخ محمد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد ہے، یا دوسرے جتنے بھی حضرات ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں ہے تو ناراض نہ ہو جانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر فیضان شیخ الحدیث پڑا، انہوں نے صدقہ جاریہ جو ہے وہ شروع کر دیا، انہوں نے صدقہ جاریہ شروع کر دیا۔ اور یاد رکھو میرے نزدیک میرے محترم جناب حاجی تسلیم صاحب، عارف صاحب، اللہ اقبال صاحب، یہ بات ذہن میں رکھو، تمہاری فیکٹریاں جو ہیں وہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تقسیم ہو سکتی ہیں، تمہاری دولت جو ہے وہ چھوٹا کام نہیں۔ بس ایک ہی میری گزارش ہے، میں آپ کی وساطت سے آواز بلند کرنے لگا ہوں کہ میرے دوستو، اتنا بڑا فیضان دیکھ کر اب اس کربلا کو سمیٹ دو، خدا کے لیے مولانا ارشد اللہ مجددی کی قبر کو آزاد کر دو۔ کیا یہ بات آپ کو منظور ہے؟ مولانا ارشد اللہ مجددی کی قبر کو آزاد کرو، مولانا ارشد اللہ مجددی کی قبر کو رہا کرو، مولانا ارشد اللہ مجددی کی قبر کو قید سے آزاد کرو۔ بس یہی میری آواز ہے، وما علینا الا البلاغ۔